نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یوسف میں ارشاد ربانی ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، اے میرے باپ، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو، انی رأیت، میں نے دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اس والے سے آپ کو تفصیل کے ساتھ اگر معلومات حاصل کرنی ہو، تفصیل کا مطالعہ کرنا ہو، تفسیر کبیر، تفسیر خاصر کا مطالعہ کر لیں۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یہ جمعہ کی رات تھی اور شب قدر تھی، اور اس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک یا تو 12 سال تھی یا پھر 17 سال تھی۔ تو 11 ستاروں سے مراد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی مراد ہیں۔ سورج اور چاند سے مراد سورج سے مراد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، اور چاند سے مراد ان کی والدہ چونکہ راحیل تھی، ان کی والدہ کا وہ انتقال کر چکی تھی، اس سے مراد ان کی خالہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اس قال یوسف لابی۔ اب سجدے سے مراد یا تو عاجزی انکساری یا پھر سجدہ تعظیمی جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو باقی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کرنی ہو تو جتنی بھی تفاسیر، تفسیر کبیر وغیرہ ان میں مطالعہ کر لیں۔ تو باقی یاد رکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو انہوں نے فلم بنائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو فلم بنی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام پر فلم بنانا یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، اور ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ غیر نبی کو نبی دکھانا یہ تو حرام ہے، اور دوسری بات کفر بھی ہے۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنائی ہے۔ تو کسی بھی نبی پر، اس طرح نبی کریم علیہ السلام پر یا اور انبیاء پر بھی انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، کئی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ انبیاء پر ہرگز بھی فلمیں نہیں بنا سکتے، غیر نبی کو نبی ہرگز نہیں نکال سکتے۔ تو اس حوالے سے اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان پر یا خلفائے راشدین پر بھی فلمیں بنانا یہ بھی حرام ہے۔ ایسے لوگوں پر توبہ لازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اور دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں۔ تو باقی اس حوالے سے اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو سننی ہو تو یہ اس حوالے سے میں نے یوٹیوب پر میری ویڈیوز موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر فلم بنانا کیسا، یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے فلم بنانا کیسا۔ تو دیکھیں اگر آپ نے کوئی اس حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنی ہو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، تو سیرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو تفصیل کے ساتھ معلومات مل جائے گی۔ باقی فلمیں بنانے کی انبیاء پر یا صحابہ کرام علیہ رضوان پر، خلفائے راشدین پر، اہل بیت پر، اور ان کو دکھانا کہ یہ مثال کوئی نبی ہیں یا صحابہ میں سے ہیں یا اہل بیت میں سے، یہ سخت حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے دوبارہ کلمہ پڑھیں، تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ انبیاء پر تو ہرگز بنانے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ پر بنانے والوں پر لازم ہے کہ توبہ کریں۔ تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ بس ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ انبیاء کے ساتھ جو دشمنیاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ، بھائی اس طرح ہرگز بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کو بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ غیر نبی کو نبی دکھا رہے ہیں، غیر صحابی کو صحابی دکھا رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ سیرت کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو اور اگر آپ نے کوئی اس طرح کی سیریز بنانی بھی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر انبیاء کے حوالے سے بنا دیں، صحابہ کے حوالے سے، آپ مطلق طور پر بنائیں، اور انبیاء کسی غیر نبی کو نبی نہ دکھائیں، غیر صحابی کو صحابی نہ دکھائیں، اور عورتوں کا اس طرح دکھانا ویڈیوز میں، پھر عورتیں بے پردہ، اس طرح سارے معاملات یہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔